A Mirror of Zil al-Maut. یہ کہانی ایک ایسے ماحول میں شروع ہوتی ہے جو بظاہر پرسکون نظر آتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ایک پراسرار اور دہشتناک راز چھپا ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار احمد ایک ایسے گاؤں میں رہتا ہے جہاں ہر رات کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ان واقعات کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آتا ہے۔ احمد نے اپنی نانی سے اس گاؤں کی پرانی داستانیں سنی تھیں، جن میں ایک خوفناک عفریت کا ذکر تھا جو رات کے اندھیرے میں گاؤں والوں کے خوابوں میں داخل ہو کر ان کی روحوں کو کھا جاتا ہے۔ ابتدا میں احمد ان کہانیوں کو محض افسانہ سمجھتا تھا، لیکن جب اس کے اپنے خوابوں میں عجیب و غریب مناظر دیکھنے شروع ہوئے تو اسے احساس ہوا کہ شاید یہ محض افسانہ نہیں ہے۔ احمد نے محسوس کیا کہ ہر رات جیسے ہی وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹتا، کمرے کا ماحول بدلنے لگتا۔ ہوا میں ایک عجیب سی سنگین خوشبو پھیل جاتی جو پہلے میٹھی محسوس ہوتی، لیکن پھر گہنے ہوئے پھلوں کی بو میں بدل جاتی۔ دیواروں سے ہلکی سی سرسراہٹ کی آوازیں آنے لگتی، جیسے کوئی چھپکلی نہیں بلکہ کوئی اور ہستی ان کے پیچھے چھپی ہوئی ہو۔ سب سے خوفناک وہ آئینہ تھا جو اس کے نانا کی جانب سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ آئینہ پرانا اور بھاری تھا، جس کے فریم پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ جب احمد پہلی بار اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اسے اپنا عکس تو نظر آیا، لیکن اس کے پیچھے کمرے کے منظر میں ایک اور شے بھی نظر آئی، ایک سایہ جو اس کی نقل کرتا ہوا دکھائی دیتا، لیکن چند سیکنڈ بعد اپنی اصلی شکل میں آ جاتا۔ وہ شکل ایک لمبی دبلے پتلے وجود کی تھی، جس کے ہاتھ انگلیوں کی بجائے نوکیلے پنجوں میں ختم ہوتے تھے اور چہرے کی جگہ صرف گہرے کھوکھلے سوراخ تھے۔ احمد نے پلٹ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا، لیکن آئینے میں وہ شکل اب بھی موجود تھی۔ ایک رات جب چاند آسمان پر چمک رہا تھا، احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھائے گا۔ اس نے گاؤں کے بزرگ حاجی صابرش کا رخ کیا، جو 100 سال سے زیادہ عمر کے تھے اور گاؤں کی ہر پرانی بات کو جانتے تھے۔ حاجی صابر کا گھر گاؤں کے کنارے پر ایک ویرانے میں واقع تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک کان پتی ہوئی آواز نے اندر آنے کی اجازت دی۔ احمد نے اندر قدم رکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے وقت یہاں رک سا گیا ہو۔ حاجی صابر ایک پرانے قالین پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں دھندلی تھی، لیکن ان میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ احمد نے آتے ہی پوچھ لیا، حاجی صاحب وہ کیا ہے جو رات کو ہمارے گھروں میں گھستا ہے؟ حاجی صابر نے گہری سانس لی اور اپنی کھوکھلی آواز میں کہا، بیٹا یہ کوئی عفریت نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو کبھی ہم میں سے ایک تھا۔ اس کا نام ذل الموت تھا، جو ایک عظیم جادوگر تھا۔ اس نے عمر بڑھانے کا راز جاننے کے چکر میں ایک ایسا عمل کیا جس میں اسے اپنی روح کو آئینے میں قید کرنا پڑا، لیکن روح قید نہیں ہوتی بیٹا، وہ ہر رات آئینے سے نکلتی ہے اور دوسروں کی زندگیوں کے خواب چوس کر اپنی بھوک مٹاتی ہے۔ جو اس کے سامنے آ جائے اس کی روح ہمیشہ کے لیے آئینے میں قید ہو جاتی ہے۔ تمہارے نانا نے وہ آئینہ اسی لیے اپنے پاس رکھا تھا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے، لیکن تم نے اسے اپنے کمرے میں رکھ لیا اور اب وہ تمہارے قریب ہے۔ حاجی صابر کی باتوں نے احمد کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ گھر واپس آیا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آئینے کو تباہ کر دے گا، لیکن جیسے ہی اس نے آئینے کی طرف ہتھوڑا اٹھایا، آئینے کی سطح پر لہریں دوڑنے لگیں۔ اس کا اپنا عکس مسخ ہو کر ایک بھیانک شکل اختیار کر گیا اور آئینے سے ایک ہاتھ نکل کر اس کی کلائی پکڑ لیا۔ یہ ہاتھ یخ بستہ تھا اور اس کی گرفت میں ایک غیر فانی طاقت تھی۔ احمد نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گلا بیٹھ گیا۔ آئینے سے ایک اور ہاتھ نکل کر اس کے گلے پر پڑا اور اسے آہستہ آہستہ آئینے کی طرف کھینچنے لگا۔ احمد نے اپنے آپ کو مزاحمت کرتے دیکھا، لیکن اس کا جسم بے اختیار ہو رہا تھا۔ آئینے کی سطح اب مایا کی طرح نرم ہو گئی تھی
और वो हाथ उसे अंदर खींच रहे थे। अहमद ने अपने आप को मज़ाहमत करते देखा, लेकिन उसका जिस्म बेइख्तियार हो रहा था। आईने की सतह अब माया की तरह नरम हो गई थी और वो हाथ उसे अंदर खींच रहे थे। अहमद ने आखिरी नज़र अपने कमरे पर डाली, जो अब खून से लथपथ नजर आ रहा था। दीवारों से सुर्ख कतरे टपक रहे थे और छत से लंबी सियाह बालों वाली झाड़ें लटक रही थी। फिर यकाएक सब खामोशी। सुबह हुई तो अहमद का कमरा बिल्कुल मामूली हालत में था। आईना अपनी जगह पर था और उसमें अहमद का अक्स मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जो कोई भी इस अक्स को गहराई से देखता, उसे महसूस होता कि आंखें वो नहीं हैं जो अहमद की थी। उनमें एक परअसरार चमक थी और होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट जो कभी अहमद के चेहरे पर नहीं आई थी। गांव वालों ने देखा कि अहमद अब पहले जैसा नहीं रहा। वो दिन में तो मामूल के मुताबिक घूमता फिरता, लेकिन रात होते ही वो अपने कमरे में बंद हो जाता और जो भी रात को उसके घर के करीब से गुजरता, उसे आईने में एक से ज्यादा और कभी कभार एक मदहर भयानक कहकहा हुआ में गूंजता, जो सुनने वाले के दिल में उतरकर उसकी नींदों में खलल डाल देता। कहा जाता है कि वो आईना अब भी वहीं मौजूद है और हर नई रात के साथ उसमें कैद रूहों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो इंतज़ार कर रही हैं कि कोई नया मेहमान उनके दोज़ख में शामिल हो। तो मोहब्बत से सुने, रात को कभी पुराने आईनों के सामने से तन्हा ना गुजरे कि पता नहीं कौन सा अक्स आपको अंदर खींच ले। The end. Thanks for watching. Subscribe to my channel. Endless Rise.